قرآن پاک میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے مثال واوی، یعنی وہ کلمہ جس کے فا کلمے میں واو آ گیا تھا، اور مثال کا جو قاعدہ نمبر 1 ہے وہ اس پہ پورا اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس واو کو حذف کر دیا گیا۔ یہ جو سیغہ آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے، واللہ یعدکم، اب دیکھیں ابھی ابھی ہم نے کیا تھا نا یعدو، وہ اصل میں کیا تھا؟ وہ اصل میں آپ دیکھیں، اصل میں وہ تھا یوعدو، اور اس میں سے یہ واو ہٹ گیا تھا تو بچا تھا یعدو۔ اب یعدو کے آگے اب آپ کم ضمیر لگائیں، ضمیر تو لگ جاتی ہے نا، مفعول بھی ہی ہوتی ہے، منصوب متصل ہوتی ہے۔ دیکھیں آگے یعدکم، واللہ یعدکم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں، فعل مضارع والا ترجمہ کریں، وعدہ کرتا ہے کم، تم سب سے۔ کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سب سے مغفرت کا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ سیغہ آیا ہوا ہے، دیکھیں یہاں سے، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے یا ترغیب دلاتا ہے فقر کی۔ جو شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے نا، اصل میں وہ ہوتا ہے فقر، اور وہ یأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں فحش باتوں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے یعدکم، تو اصل میں یہ تھا یوعدکم، اس کی اصل جو تھی بتانا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وہ مغفرت کا وعدہ ہوتا ہے۔ ایک سیدھا ہو گیا، ایک اور دکھاتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ، اور آج اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ آج وہ سیگا بھی ہم یہاں دیکھ لیں۔ اللہ، دیکھیں بھائی، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ دیکھیں یلد جو ہے نا، یہ یلد، اس کے حروف اصلیہ ہیں واو لام دال، واو لام دال، اور یہ ہے باب ضربہ سے، اور ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا تھا کہ علامت مضارع مفتوح ہونی چاہیے، وہ اس میں پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یا کے بعد ایک واو تھا، واو کے حذف ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا یلد۔ اچھا، فعل مضارع تو ہوتا یلیدو، لیکن لم داخل ہوا تو لم نے داخل ہو کر اس کو یلد کر دیا، تو لم یولد سے ہوا لم یلد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد جنہ، تو اس کا مطلب ہے کہ لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں جنی، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کے بعد ایک اور سیغہ آ رہا ہے ولم یولد۔ دیکھیں یولد، یہ جو یولد ہے یہ فعل مجہول ہے فعل مضارع ہی ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں یہاں سے واو کو نہیں ہٹایا گیا، یہاں سے واو نہیں حذف ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت صاف ہے، دیکھیں دو وجوہات کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے جو یا ہے جو کہ علامت مضارع ہے، بہت کنارے پہ نظر آ رہا ہے لیکن دیکھ لیں، ہم نے کہا تھا اس کو مفتوح ہونا چاہیے، یہ تو مضموم ہے۔ ایک بات، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ قاعدہ نہیں لگ سکتا۔ اچھا، واو کے بعد جو آئین کلمہ ہے لام، یہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا مکسور، یعنی زیر ہونی چاہیے تھی، لہٰذا وہ جو دو شرائط پوری نہ اتری، اس کی وجہ سے یولد رہے گا یہ، اور واو اس میں سے نہیں ہٹے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے سامنے تم نے پیش کی۔ ایک اور سیغہ دیکھیں، ہاں، اعیذکم، ٹھیک ہے، یہ ہے سورۃ السبا کی آیت نمبر 46، یہ رہا نمبر 46، قل انما اعیذکم بواحدۃ۔ اچھا، اب بھائی باب ضربہ ہے تو علامت مضارع کدھر ہے؟ اگر یہ باب ضربہ ہے اور فعل مضارع ہے تو فعل مضارع میں تو علامت مضارع بھی ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے حروف عطین ہوتے ہیں، جو حروف عطین ہوتے ہیں اس میں حمزہ بھی آتا ہے، اور صیغہ واحد متکلم میں آتا ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔
اب اگر میں کہوں کہ یہ اصل میں بنا کیسے تھا، ضربا یضربو سے آپ ڈالیں کیا حروف اصلیہ ڈالیں گے؟ واو، واو کو نظر انداز نہیں کرنا آپ نے، واو ہے اس کے اندر، اور وہی تو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، واو عین اور ضا۔ تو جب آپ واو عین اور ضا کو ڈالیں گے، ضربا یضربو وعظ یوعظ، وعظ یوعظ، تو جب یوعظ ہوا تو واو ہٹ گیا تو بن گیا یعظ، اور جو یعظ یعظانی یعظونا، اس کے بعد سیغہ واحد متکلم ہوا اعظ، اور نصیحت کرنا اس کا معنی ہوتا ہے تو میں نصیحت کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں اعظ، اور کم، یہ تو کم کا مطلب ہے کہ تم سب کو، تو آپ نے جو، میں آپ کو جو سیغے لکھنے کے لیے بھیجتا ہوں نا، اس میں آپ نے ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو یہ اگر آپ لکھیں کہ یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اس لکھنے کا فائدہ بھی تو وہاں پہ بتائیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دیکھیں، یہ نہیں ہے یعظکم، یہ تو وہی ہے، یہ بھی یعظکم، یہ بھی یعظکم، کتنی جگہ پر آ رہا ہے، یہ دیکھیے یعظہ، بس صرف ہو ضمیر کا فرق ہے یہ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 13، اور اس کے اندر یہ جو یا ہے نا اور یہ جو عین ہے، اس کے درمیان میں واو تھا، جو کہ اس قاعدے کے تحت حذف ہو گیا۔ اچھا، ایک اور دیکھیں، سورت کون سی ہے؟ سورہ سبا، ٹھیک ہے، یہاں کونے میں آ رہا ہے یعلم ما یلج فی الارض، یعلم کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یلیجو یہ بھی باب ضربہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، ٹھیک ہے، ہونے کے معنی میں آئے گا، تو جانتا، وہ جانتا ہے جو کچھ یلیجو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین کے اندر، زمین میں، وما یخرجو اور باہر نکلتا ہے، منہا اس میں سے، زمین میں سے۔ اب دیکھیں یلیجو جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں یا لام جیم، آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے یہ یولیجو تھا، یولیجو سے بنا ہے یلیجو، کتنی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صیغہ دیکھیں، اللہ اکبر، ولا تزیرو، لا تو دیکھیں یہ وہ ہے لائے نفی، ٹھیک ہے۔ اب صیغہ یہاں سے شروع ہوا تزیرو، تا تو ہو گئی علامت مضارع، آخر میں بچا زا اور را، تو دو تو ہوتے نہیں ہیں حروف اصلیہ، تین تو ہوتے ہیں نا کم از کم، تو اصل میں یہ تا کے بعد ایک واو ہے، تو زیرو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تزیرو کا مطلب ہوگا کہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، یہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ضربا یضربو سے ڈالیں وزارا یوزیرو، یوزیرو سے بنا یزیرو، یزیرو سے یزیرانی، یزیرونا، پھر تزیرو، آیا صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اچھا، اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا، تو لا تزیرو وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، کون؟ وازرتن بوجھ اٹھانے والی، اس میں فاعل کا صیغہ ہو گیا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرے کا، یہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور دیکھیں ایک اور دکھاتا ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں اس صیغے کو، دیکھیں کتنی خوبصورت صورت ہمارے سامنے آئی ہے، سورۃ الضحیٰ، الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ، دیکھیے یا علامت مضارع، کاف کو تو ہٹا دیں،
اب باقی بچا یجد. لم نے اس یجد کو دال کو جزم دے دیا ہے تو بچا یجد. تو یہ یجد تو نہیں تھا نا. اس سے اصل آپ سے اگر پوچھا جائے اس کے حروف اصلیہ بتائیں تو آپ بتائیں گے اس کے حروف اصلیہ ہیں واو, جیم اور دال. تو وجدہ یوجدو, یہ پھر باب ضربہ سے ہے. تو یوجدو سے بنا یجدو اور لم نے آ کے اس کو کر دیا یجد. اس کا مطلب ہوتا ہے پانا. حمزہ استفہامیہ ہے کیا, لم کا مطلب ہے نہیں, یجد کا مطلب ہے پایا, کا مطلب ہے آپ کو, یتیم, کیا آپ کو یتیم نہ پایا, فآوا تو پھر آپ کو پناہ دی. یہ والے سیغے بھی ہم پڑھیں گے. دیکھیں کیسا سیغہ آیا ہے, اس کے اندر حمزہ بھی ہے, اس میں واو بھی ہے اور اس کے اندر یا بھی ہے. یعنی یہ محموس بھی ہے اور محموز الفا ہے ماشاءاللہ, اور یہ اجوف بھی, اجوف واوی اور ناقص یائی. دیکھیں آپ کیسی زبردست ہے. اچھا کسی کا مائک آن ہے تو وہ مائک میوٹ کر دیں. یجد کا, اچھا دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے نا, کیا بات کر رہے تھے کہ اس کے حروف اصلیہ کے اندر فا کلمے میں واو ہو. تو دیکھیں یہ بھی آ رہا, فا کلمے میں واو آ رہا ہے نا, یہ دیکھیں واو آ گیا, وجدہ, اتنا حصہ صرف وجدہ. لیکن ہم جس قاعدے کی بات کر رہے ہیں وہ قاعدہ فعل مضارع کے اوپر بات کرتا ہے, اور یہ وجدہ صیغہ وہ ہے فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ قاعدہ یہاں پر نہیں ہے. ہاں اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ بتا دیں ہفت اقسام میں سے کون سا ہے یہ وجدہ, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہفت اقسام کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مثال واوی ہے, معتل الفا ہے. ہاں البتہ قاعدہ اس پہ نہیں لگ رہا کیونکہ قاعدے کی شرائط ہے وہ لگنے کی. کثیر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے, کثیر. اور دیکھیں بہت پیاری آیت آئی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 ہے, اور یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو نا, ساری آیات آپ کو پتہ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم بھیجو گے یا بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے اچھی چیز, خیر, تجدوه تم اس کو پالو گے. کہاں پر پالو گے؟ عند اللہ. یعنی جو کچھ نیک کام, دیکھیں پیچھے بیان چل رہا ہے نا, پورا پڑھا کریں. جب آپ کو بھیج دوں آگا اس کے آگے سے پیچھے سے, وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, یہ پوری بات چل رہی ہے. اور جو کچھ بھی تم نیک عمل کرو گے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجو گے تم, ایک نہ ایک دن اس کو قیامت والے دن پالو گے عند اللہ. اور یہ وہی بات آ گئی توجدو. ٹھیک ہے, سیگا آپ نے بتانا ہے. اسی طریقے سے ایک آخری سیگا دیکھیں, دیکھیں بھائی, انا نحنو نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. دیکھیں بھائی نرثو ایک سیگا آیا ہے, نون تو جو ہے یہ ہو گیا, بات چل رہی ہے فعل مضارع کی, نون تو جو ہے نا یہ تو ہو گیا سیگا جمع متکلم, پہچان میں آ گیا نا. اور باب یہ حسیبہ یا حسیبو ہے, حسیبہ یا حسیبو. تو یا حسیبو سے اگر ہم اس کو بنائیں تو ہم اس میں واو, را اور سا ڈال دیں گے, تو یہ بن جائے گا یورثو. اور یورثو میں سے واو ہٹائیں, بنا یریسو. یریسو میں یا کو ہٹا کر علامت مضارع نون لگائیں تاکہ سیگا جمع متکلم بنے, تو بن جائے گا نریسو. ٹھیک ہے, اور نریسو کا مطلب ہوتا ہے وارث ہونا یا وارث بننا, یہ ہو جائے گا. اور ایک اور خوبصورت سا سیگا بس دیکھ کے کلاس کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں بھائی, یہ ابھی آیا تھا نہیں, یہ ابھی سیگا نہیں آیا تھا. سورہ آل عمران, تولیجو, تولیجو. اب دیکھیں قاعدہ کیا بتا رہا تھا, ابھی دیکھیے گا دوبارہ آ کے. اگر پوچھوں حروف اصلیہ کیا ہیں تو آپ کہیں گے کہ اس کے حروف اصلیہ ہیں واو,
لام اور جیم۔ اچھا بھائی، تو پھر واو نظر کیسے آ گیا یہاں پہ؟ یہ تو واو ہٹا ہی نہیں بھائی، تو کیوں نہیں ہٹا، حذف کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں آپ کو قاعدہ ایک نظر جاتے جاتے دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ کیا لکھا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ، ٹھیک ہے، وہاں پر آئیں قرآن پاک میں، کیا یہاں پہ علامت مضارع مفتوحہ ہے؟ نہیں بھائی، مفتوحہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تولجو، یہ تولجو ہی رہا، اور یہ وہ ہے باب افعال، تو نا یہ تھا پتہ ہے کیا، اولجا یولجو، یولجو یولجانی یولجونا، اور اس سے ہوا تولجو، تو لہٰذا یہ یہاں سے واو نہیں حذف ہوا۔ تو آپ نے اس، جب میں آپ کو ہوم ورک دوں گا آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ قاعدہ ہے تو ضرور، لیکن کہاں پہ وہ قاعدہ نافذ العمل ہے اور کہاں پر وہ قاعدہ نافذ العمل نہیں ہے، اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور یہ جو اب میں آپ کو کچھ قرآن پاک کی آیات بھیج رہا ہوں، یہ آپ نے ان کی صرفی تحقیق کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس کے اندر مزید سیغوں کے ساتھ اور مزید قواعد کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔